السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تعلیمی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد احتشام الاسلام نشتر آپ کی تعلیمی رہنمائی ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کمپوزٹ اردو تعارف اردو 7ویں جماعت کے تدریسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حمد پاک، اور اس حمد پاک کے شاعر ہیں مومن جان عالم رہبر۔ پہلی بات سے تدریس کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں، اور اللہ کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے۔ لفظ خدا یہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کا تذکرہ کریں تو اللہ کے ذاتی نام اللہ سے یا پھر اس کے صفاتی نام رحمان، رحیم، رزاق، ستار وغیرہ سے ہم اللہ کا تذکرہ کریں۔ اللہ کے لیے بہتر اس کے ذاتی یا صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے، اسی لیے ہم حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا کہ قرآن کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے شروعات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، مطلب تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنی تعریف پسند ہے اور ہمیں بھی تعریف کرنی چاہیے، اور یہاں پر ہم حمد پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا ہر کام خدا کی حمد سے شروع کریں، یعنی اللہ کی حمد سے شروع کریں، خدا کا احسان مانیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں خدا کی یعنی اللہ کی بڑائی اور عظمت کا احساس ہو۔ بڑائی اور عظمت کہتے ہیں گریٹنس کو، اور بڑائی بھی انہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، احساس ہو یا ایموشنز ہو، فیلنگز ہو۔ ہم اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو عاجزی و انکساری سے پیش کریں۔ حاجت و ضرورت نیڈ کو کہتے ہیں، عاجزی و انکساری یعنی اللہ کے سامنے چھوٹا بن کر ہمیں اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں ہم جان پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ مومن جان عالم رہبر یکم جون، یکم کہتے ہیں فرسٹ یا ایک کو، یکم جون 1942 کو ریاست مہاراشٹرا کے ضلع تھانہ کے شہر بھیونڈی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ممبئی کے مشہور اسماعیل یوسف کالج سے گریجویشن مکمل کیا۔ 36 برسوں تک درس و تدریس سے وابستہ رہنے کے بعد وظیفہ یاب ہوئے۔ 36 برسوں تک درس و تدریس کہتے ہیں ٹیچنگ کو۔ درس و تدریس سے وابستہ رہنے کے بعد، وابستہ رہنا مطلب جڑے رہنا یا کنیکٹ رہنا، جوائن رہنا۔ وابستہ رہنے کے بعد وظیفہ یاب ہوئے، یعنی ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں اب انہیں پینشن ملتی ہے۔ ان کی نظمیں اکثر بچوں کے رسالوں میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نظم دیکھتے ہیں، حمد دیکھتے ہیں۔ حمد کا پہلا شعر ہے: خدا کی زمیں آسماں ہے خدا کا، حقیقت میں یہ کل جہاں ہے خدا کا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو زمین اور یہ آسماں، یہ دونوں جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہیں، کیونکہ اس کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا کریٹر اللہ رب العزت ہے۔ صرف زمین اور آسماں ہی نہیں، حقیقت میں یعنی ایکچول میں یہ کل جہاں، کل کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹل، کل جہاں مطلب سارا کا سارا جہاں، پوری دنیا، ہول ورلڈ، یہ سارا کا سارا جہاں جو ہے یہ خدا کا ہے۔ اب یہاں پر آسماں اور جہاں یہ دو سیم ساؤنڈ والے الفاظ ہیں۔ اسے آپ انگلش میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں، اور اسے ہم اردو میں ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ اور قافیے کے بعد میں جیسے جہاں اور آسماں کے بعد میں ہے خدا کا، یہ الفاظ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ ہم اس کی آگے تفصیل پڑھیں گے، یہاں صرف میں آپ کو نشاندہی کر دے رہا ہوں۔
تو پہلے شعر میں کہتا ہے شاعر کہ خدا کی زمیں آسماں ہے خدا کا، حقیقت میں یہ کل جہاں ہے خدا کا۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ ذرے، یہ تارے، یہ بکھرے نظارے ہیں اوراق جن میں بیاں ہے خدا کا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ ذرے، ذرے کہتے ہیں پارٹیکلز، مطلب چھوٹے سے چھوٹی چیز، یہ تارے مطلب اسٹارز، جو بہت بڑے بڑے اسٹارز، یعنی ہماری اس دنیا سے، ہماری اس جو ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں اس دنیا سے کئی گنا بڑے اسٹارز آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بکھرے نظارے، یہ جتنی سینریز ہے، چاہے وہ پہاڑ کی ہو، چاہے وہ گرتے جھرنے کی ہو، چاہے واٹر فال ہو، چاہے جنگل ہو، چاہے باغ ہو، یہ جتنے بھی نظارے ہیں۔ اب شاعر نے یہاں پر تین چیزوں کا تذکرہ کیا، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، یہ ذرے، بڑے سے بڑے تارے، یہ بکھرے نظارے، یہ خوبصورت جو سینریز ہیں، یہ کیا ہیں؟ شاعر اگلے مصرے میں کہتا ہے اوراق جن میں بیاں ہے خدا کا۔ مطلب اگر ہم ان کو ورق سمجھ لیتے ہیں، ورق کہتے ہیں دی پیج آف اے بک، اور اس کی جمع ہے اوراق، پیجز۔ تو شاعر نے یہاں پر ان کو اوراق کہا ہے، ذروں کو، تاروں کو، بکھرے نظاروں کو کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی یہ ایک کتاب ہے، اور ان کے ہر ورق کے اوپر خوبصورت چیزیں جو ہے یہ بکھری ہوئی ہیں اوراق جن میں بیاں ہے خدا کا۔ مطلب اگر آپ ورق سمجھ لیتے ہیں پہاڑ کو، تو اس پہاڑ کے اندر اللہ کا بیاں ہے۔ اگر آپ ورق سمجھ لیتے ہیں ایک باغ کو، تو باغ میں اللہ کی کاریگری، اللہ کی فنکاری، اللہ کی کریٹیوٹی یہ یہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں جو آبشار ہے یا جو واٹر فال ہے، اس کو اگر آپ اللہ کا ایک ورق سمجھ لیتے ہیں، تو اس کی خوبصورتی اس بات کو بیان کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ میرا بنانے والا اللہ ہے، جو بہت بڑا حکیم ہے، بہت بڑا کریٹر ہے، جس نے مجھے بنایا ہے۔ اب اس شعر کے اندر آپ دیکھیے گا کہ بیاں، جیسے ہم نے پہلے شعر کے اندر آسماں، جہاں، یہ دو لفظ دیکھے ہم قافیہ، تو یہ تیسرا لفظ یہاں پر بیاں ہے۔ بیاں کرنا مطلب نریٹ کرنا یا بتانا یا بولنا۔ تو یہ اوراق ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کا بیان ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ زمیں سے فلک تک ہے جلووں کا عالم، جدھر دیکھو جلوہ عیاں ہے خدا کا۔ اب زمین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا۔ زمین کے معنی تو لینڈ کے ہوتے ہیں جس پر ہم رہتے ہیں، اور اس کے مقابل میں فلک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جیسے اوپر استعمال کیا گیا آسماں، تو آسماں کو ہی فلک کہتے ہیں، یا آپ اس کے لیے انگریزی میں لفظ اسکائے استعمال کر سکتے ہیں، اسکائے یا آکاش۔ تو زمیں سے فلک تک ہے جلووں کا عالم، مطلب زمیں سے لے کر آسمان تک کے اللہ رب العزت کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے نظارے بکھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ویوز جو ہے یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم اگر غور کریں، ہم اگر دھیان دیں، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ کریٹیوٹی صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زمین سے فلک تک، یعنی زمین سے آسمان تک، زمین سے فلک تک ہے جلووں کا عالم۔ عالم کہتے ہیں کنڈیشن یا حالت، مطلب سب پورے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ زمین سے فلک تک ہے جلووں کا عالم، جدھر دیکھو جلوہ عیاں ہے خدا کا۔ یعنی آپ جدھر دیکھیں گے، جدھر نظر ڈالیں گے، جدھر نظر دوڑائیں گے، وہاں پر آپ کو اللہ رب العزت کا جلوہ عیاں نظر آئے گا۔ عیاں کہتے ہیں ظاہر ہونا یا دکھائی دینا یا ہمارے سامنے آنا، تو یہ سارے جلوے جو ہے ہمارے سامنے عیاں ہیں۔ عیاں کا جو متضاد لفظ ہے، جو ضد لفظ ہے، وہ ہے نہاں۔ نہاں کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا، اور عیاں کہتے ہیں ظاہر ہوا یا دکھائی دینا۔ زمین سے فلک تک ہے جلووں کا عالم، جدھر دیکھو جلوہ عیاں ہے خدا کا۔ اب یہاں پر جیسے ہم نے قافیے دیکھے آسماں، جہاں، بیاں اور عیاں، یہ عیاں بھی قافیہ ہے، اور ہے خدا کا یہ ردیف ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ دہرایا جا رہا ہے، تو اسے ہم لوگ ردیف کہتے ہیں۔
اگلا شعر ہے کہ جسے جسم میں لوگ دل کہہ رہے ہیں، خدا کا وہ گھر ہے نشاں ہے خدا کا۔ شاعر کہتا ہے کہ جسم کے اندر ایک چیز، ایک انٹرنل پارٹ ہے، انٹرنل آرگن ہے جسے لوگ دل کہہ رہے ہیں، اور حقیقت میں جو دل ہے یہ فل آف ایموشنز ہوتا ہے، دل ہی کے اندر ایموشن ہوتے ہیں، محبت کے، پیار کے جو جذبہ ہے، محبت کا یا پیار کا جو جذبہ ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دل میں رہتی ہے۔ تو شاعر نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جسے جسم میں لوگ دل کہہ رہے ہیں، یہ خدا کا وہ گھر ہے نشاں ہے خدا کا۔ مطلب یہ جو دل ہے، یہ جو ہارٹ ہے، یہ اصل میں اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی سائن ہے، یعنی اللہ کی یاد اس میں رہتی ہے، مطلب اللہ رب العزت اس کے اندر رہتا ہے۔ شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس شعر کے اندر نشاں یہ قافیہ ہے اور ہے خدا کا یہ ردیف ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ خدا نے بنایا ہے انسان کو اشرف، یہ انسان ہی رازداں ہے خدا کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہم انسانوں کے اوپر ہے کہ اللہ نے ہم کو اشرف بنایا۔ اشرف کے معنی ہوتے ہیں نوبل، یا اس نے عزت والا بنایا، رسپیکٹ فل بنایا، ہم کو ہمارا درجہ اعلیٰ بنایا، بلند درجے کا بنایا۔ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے اطراف میں اللہ کی بہت ساری جو کریٹیوٹی ہے، جو کریشنز ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، جس کے اندر اینیمل ہے، پلانٹ ہے، اور بہت سے چھوٹے جانور ہیں، بڑے جانور ہیں۔ ان تمام جانوروں میں اللہ نے ہمارا درجہ اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، بلند تر بنایا۔ اور یہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا، ہم بول سکتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ نے محبت کے جذبات ڈالے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں۔ تو خدا نے بنایا ہے انسان کو اشرف، یہ انسان ہی رازداں ہے خدا کا۔ رازداں کہتے ہیں راز جاننے والا، یعنی ایسا آدمی جو کانفیڈنٹ ہو، ایسا آدمی جو راز جانتا ہو۔ اب دیکھیں اللہ نے ہم کو عقل والا بنایا، اور ہم اطراف میں دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی جو کریٹیوٹی ہے اس کے اندر غور کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، تو ہم اللہ کی حکمت، اللہ کی کاریگری، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کو سمجھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو شاعر نے یہاں پر بتایا کہ اللہ کا رازداں ہے انسان، اللہ کے رازوں کو، دیکھیے سارے رازوں کو نہیں جانتا ہے، جتنا اللہ نے ہم کو سمجھایا، دکھایا، بتایا، ہم اتنے ہی راز جانتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو یہ درجہ ضرور دیا کہ ہم کو اشرف بنایا، ہم کو بیسٹ کریشن بنایا۔ خدا نے بنایا ہے انسان کو اشرف، یہ انسان ہی رازداں ہے خدا کا۔ اس شعر کے اندر رازداں یہ قافیہ ہے، اور ہے خدا کا یہ ردیف ہے۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وجود و عدم کا تسلسل ہے رہبر، یہ چلتا ہوا کارواں ہے خدا کا۔ شاعر کہتا ہے کہ وجود و عدم کا تسلسل ہے رہبر۔ دیکھیے وجود کہتے ہیں ایگزسٹنس کو، مطلب ہم ابھی زندہ ہے، موجود ہے، جی رہے ہیں، لائیو ہیں۔ اور عدم کہتے ہیں جو موجود نہیں ہے، جو مر چکے، جن کی ڈیتھ ہو چکی، جو جا چکے، ان کو ہم لوگ عدم کہتے ہیں، جو نہیں ہے سامنے۔ شاعر کہتا ہے کہ وجود و عدم کا تسلسل ہے رہبر۔ یہاں پر دیکھیے دو متضاد الفاظ استعمال کیے، پہلے شعر میں شاعر نے زمین و آسمان متضاد الفاظ استعمال کیے تھے، اور آخری شعر کے اندر وجود اور عدم، یہ دو متضاد، دو ضد، دو الٹ الفاظ یا اپوزٹ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تو جب شاعر اپوزٹ الفاظ کا استعمال کرتا ہے اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وجود و عدم کا تسلسل ہے رہبر۔ رہبر یہاں پر یہ شاعر کا تخلص ہے، پین نیم ہے، شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وجود و عدم کا تسلسل ہے رہبر۔ تسلسل کہتے ہیں کنٹینیویشن، یا جس کو آپ سلسلہ کہہ سکتے ہیں، سیریز کہہ سکتے ہیں، کنٹینیوئنگ، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں۔ زندگی کا یہ جو کارواں ہے، کارواں کہتے ہیں کارنیوال کو، لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو جو لوگوں کا کارنیوال، یہ
कारवां जो है तो ये चल रहा है, और ये जो चलने वाला कारवां है ये वजूद और अदम का तसलसल है। मतलब कुछ लोग पैदा होते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं, फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार के आगे जाते हैं, ये जब मरते हैं तो कुछ लोग पैदा होते हैं। ज़िंदगी का ये जो कारवां है ये चला आ रहा है, चल रहा है, और ये हमको अल्लाह की अज़मत, हमको अल्लाह की बड़ाई, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी बड़ाई जो है ये बयान करता है, ये बताता है। आखिरी शेर के अंदर शायर कहता है कि वजूद व अदम का तसलसल है रहबर, कि चलता हुआ कारवां है खुदा का। ये जो कारवां है, ये जो ज़िंदगी चल रही है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चलाई हुई ज़िंदगी है। जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक कि ये ज़िंदगी चलेगी। तो इस नज़्म के अंदर, इस हम्द के अंदर शायर ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खूबियाँ बयान की, अल्लाह की बड़ाई बयान की, और ये इस बात को भी बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफ बनाया, नोबल बनाया, और ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का राज़दां है। हमें चाहिए कि हम भी अतराफ़ की चीज़ों पर गौर करें, तवज्जो दें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करते रहें, अल्लाह की नाज़रीन, इसी तरह की ऑनलाइन तालीमी वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं अगले इसी तरह के तालीमी वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, महफूज रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।